علامہ برکاتی صاحب، کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ لوگ باتیں کرتے ہیں وحدت امت کی اور ملت کے ایک ہونے کی، تو یہ عملاً تو کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے، یہ خام خیالی ہے بلکہ معاذ اللہ۔ اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر متحد ہونا ضروری ہے۔ باقی جو اختلاف آپس میں ہو جاتے ہیں ان کو اگر آپ بڑھائیں گے اور وہ پھر بنیادوں تک پہنچ جائیں تو پھر اس سے ہی بچنے کا حکم ہے۔ باقی تو دیکھیے، ابھی ہم ہی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سر پہ کیپ نہیں ہے، میرے سر پہ یہ ہے، حضرت کے سر پہ دستار ہے، اور آگے ہمارے ارشد صاحب آپ کے سر کے اوپر دوسری ٹوپی ہے۔ ہمارے لباس یہ الگ الگ ہیں، ہمارے کلر الگ الگ ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ اختلاف ہے۔ ہم کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کہ مفکر کوئی اور بات کرتا ہے، دوسری کو اس سے اختلاف رائے کر لیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ انتشار ہے۔ یہ تو اختلاف جو ہے اپنے مقام پر حسن ہے دنیا کا، کہ آپ دوسروں سے الگ اور ہر رنگ کو صبغت اللہ سمجھ کر قبول کریں۔ لیکن اگر بنیادوں میں آپ اختلاف رکھیں گے جس سے آپ کی جڑ جب تبدیل ہوگی تو پھر اوپر پورے درخت بدلتے جائیں گے، اس سے منع کیا۔ سبحان اللہ۔ باقی تو ہر شاخ جو ہے وہ اپنا اپنا مقام رکھتی ہے، اور وہ سب شاخیں مل کر ہی ایک درخت کا روپ بناتی ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اختلاف اور اتفاق کو سمجھ لیں کہ وہ ہوتا کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے نمبر پر دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے مختلف مقامات پر مختلف انداز تبلیغ بھی اختیار کیے۔ آج کوئی شخص یہ نہیں حجت بنا سکتا کہ حضور نے مکہ میں اس طرح تبلیغ کی تو اب یہی لازم ہے۔ بہت اہم ہے یہ بات۔ مدینہ منورہ میں اب کوئی اٹھ کے کہے کہ اس طرح کی اب یہی لازم ہے، نہیں، وہ اپنے مقام پر، وہ اپنے مقام پر، یہ اختلاف نہیں ہے، سارے رنگ ہیں، یہ سارے رنگ عطا کیے ہیں، اور ان کو انتشار کا باعث بنانے کی بجائے اتفاق کا باعث بنائیں۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا جانور نہیں بنا دیا کہ جس کو لگامیں ڈال کر چھوڑ دیا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کچھ نہ کچھ اختیارات دیے ہیں۔ اب وہ اپنی مرضی ہے، ذہین ہے، وہ اپنی اس محنت کو ملک و قوم، ملک و ملت کے لیے، دین کے لیے فائدے میں استعمال کرتا ہے یا نیگیٹیوٹیز کی طرف جا کر اس کی بربادی کا باعث بنتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی روح کو سمجھیں۔ ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی وہ ختم نبوت پر عام طور پر حدیث پاک پیش کی جاتی کہ میری اور دوسرے انبیاء کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جس میں ایک اینٹ کم تھی، وہ میں آیا لگ گیا، وہ عمارت مکمل ہو گیا، کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے۔ یقیناً یہ ختم نبوت کی حضور علیہ السلام کی جانب سے ایک بہترین مثال کے ساتھ اپنا خاتم النبیین ہونا بیان کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں اس میں سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہر اینٹ دوسری کے ساتھ مل کر اس عمارت کو، دیوار کو مضبوط کرتی ہے۔ بے شک۔ تو حضور نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ہم انبیاء میں اختلاف نہیں ہے، ہم انبیاء بھی اسی طرح متفق اور متحد ہیں کہ ایک دوسرے کو مل کر جو ہے وہ طاقت اور قوت دے کر انسانیت کو آگے بڑھاتے رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے ان فرامین عالیہ کی روشنی میں اگر جدید دور میں ہم دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلے تو ضرورت ہے ممبر و محراب سے اتفاق و اتحاد کی صدا بلند کریں۔ کیا بات! ایسے خطبہ ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو صرف اور صرف ویورشپ لینے کے لیے یا امت کو انتشار کی طرف لے کر جانے کی بجائے وہ رنگ اختیار کر کے انتشار کے بھی اعلیٰ درجہ پر فائز ہو۔ اگر آپ کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے تو پھر اس طرف میں آئیں اور اوپر والا وہ درجہ اختیار کریں جس کے لیے حضور علیہ السلام نے اس امت سے خواہش کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک امتی، ساری امت گمراہی پہ چلی جائے، صرف ایک میرا امتی پہاڑ کی ایک چوٹی پر جا کر بیٹھ جائے تو میں مصطفیٰ یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، میں کہوں گا میری ساری امت پہاڑ کی اس چوٹی پر جمع ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی لیے ان کو کہا گیا کہ کانا ابراہیم امتن قانتا، وہ قانت امت ہے کہ جن کو حضور علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہا بلکہ خود کو ملت ابراہیمی قرار دیا۔ کیا بات ہے! ایک فرد ہے، ایک فرد اور ملت ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ کی جو بات میں تھے لوگ وہ 70 فرقوں میں بٹے، لیکن اس کے باوجود میں ایک اشارہ عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جو ایک تصور غلط ہے، یہ جی ہمارے ہاں لکھا ہوا تھا ہمارے لیے تو یہ تو ہو کے رہنا تھا، جب حضور نے کہہ دیا 73 فرقے تو وہ بننے ہی بننے، تو تم لاچار کیوں ہوتے ہو؟ یہ نہ کہو کہ حضور نے کہا ہے تو بن رہے ہیں، ہم نے بننا تھا، حضور نے اپنے علم سے پہلے واضح کر دیا، یہ ہمارا کردار ہونا تھا۔ حضور نے قبل از وقت بتا دیا کہ تم لوگ یہ کرو گے، ہم اس کے پابند ہو کر، مجبور ہو کر اپنی ہر غلطی کو ان کے کھاتے میں نہیں ڈالیں بلکہ اس کے ذمہ دار ہمیں۔ حضور نے ہمیں یہ وارن کیا ہے، ہمیں باخبر کیا ہے کہ اس طریقے سے تم نے زندگی گزارنی۔ اسی لیے میں ایک دو اشعار بھی پیش کرنا چاہوں گا جو ملک و ملت کے لیے اور خصوصاً اس سینیریو کے اندر وہ بہترین ہے۔
یہ ایک بہت بڑے شاعر لاہور کے گزرے ہیں ساغر، ان کا یہ کلام ہے، بسم اللہ۔ تو آپ اس بارے میں ملک و ملت کی طرف دعوت دیتے ہو، کہتے ہیں چمن چمن کلی کلی روش روش پکار دو، وطن کو سرفروش دو، وطن کو جان نثار دو، جو اپنے غیظ بے کراں سے کوسار پیس دے، جو آسماں کو چیر دے ہمیں وہ شاہ سوار دو، جو چشم و دل کے ساتھ ساتھ میں کدے کو پھونک دے، مجھے خدا کے واسطے وہ جام پر اسرار دو، چھلک رہا ہے خلوتوں میں ساغر مشاہدات، اٹھو سخنورو زمین پہ کہکشاں اتار دو۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم وہ کہکشاں بنے کہ جس کے اندر ہمارا وجود اگرچہ الگ الگ ہو لیکن زمین کو نور عطا کرتا چلا جائے اور پوری زمین اسی کے ساتھ بقائے نور بنتی جائے۔ ہمیں علامہ اقبال جیسی شخصیات اپنے اپنے ادوار میں بھرپور نہ صرف باخبر بلکہ جھنجھوڑتے گئے اور اس بات کی طرف ہمیں لے کر آتے گئے۔ ہمارے اکابرین اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بےتاب ہو جائے۔ اور اقبال نے یہی بات کہی تھی کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی باتیں ہیں؟ تم یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تو مسلمان یہ امتکم امتم واحدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔